أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ بے شمار انعام و اکرام اور ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس سمجھ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی بھلائی اور کامیابی اور اپنا خاص فضل و کرم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب سابق ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کو ایک دفعہ دہراتے ہیں، اس کا ترجمہ جو کہ آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 50 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اللہ رحمان کی یاد سے غفلت کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے، اور وہ انہیں یعنی وہ شیطان انہیں راہ سے روکتے ہیں، اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا ہی برا ساتھی ہے، اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔ کیا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے، یا کیا پس آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں، یا اندھے کو راہ دکھا سکتے ہیں، اور جو کھلی گمراہی میں ہو اسے راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ پس اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں، پس اگر ہم آپ کو یہاں پر لے بھی جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تجھے دکھا دیں، ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ پس جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے۔ اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا کہ کیا ہم نے سوائے اللہ رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی چڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں، اور انہوں نے کہا اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر کہ جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مان کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا، انہوں نے اسی وقت
اپنا قول و قرار توڑ دیا. یعنی ہم نے جب اللہ تعالیٰ نے عذاب جو ہے وہ ان سے ہٹا لیا، اسی وقت انہوں نے اپنا وعدہ جو ہے وہ توڑ دیا اور واپس اسی شرک میں، اسی گمراہی میں لوٹ گئے. یہ ہمارا کل سے سبق تھا، پچھلا ہمارا اس سے سبق جو ہے. اور اب تک ہم نے جو سبق اس سورہ مبارکہ میں یا پچھلے کچھ جو اسباق گزرے ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں تو دو پہلو جو ہے جس کا ہم نے تھوڑا سا مزید اس کو ہائی لائٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کی کہ مشرقین مکہ کے جو بیہیویئر، ان کا جو رویہ تھا ایمان کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا اس قرآن کو، کتاب کو مطلب قبول کرنے کے بارے میں، یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید کا، خاص کر توحید کے اوپر مطلب آنے کے بارے میں، ان کے دو طرح کے رویے جو ہیں وہ ہم نے سمجھنے کی یا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی. ایک تو یہ کہ ان کے پاس جو دلائل تھے وہ دلائل ختم ہو چکے. ان کے پاس جتنے دلائل، جن جن کی وہ عبادت کرتے اللہ کے سوا، فرشتوں کی یا دوسرے دیوی دیوتاؤں کی، یا بت وغیرہ تراش کر ان کی وہ پوجا کرتے کہ ہمارے آباء و اجداد سے یہ میٹر چلتے آ رہے ہیں، اور سارا پھر ان کی یہ نفی بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ تمہارے آباء و اجداد میں تو دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو تم اپنا جد امجد سمجھتے ہو، اور حالانکہ انہوں نے بھی اس کی تردید کی، اس کی مخالفت کی، بلکہ وہ تو سب سے پہلے مطلب موحد سے سب سے پہلے توحید کے اوپر کاربند رہنے والے تھے، اور انہوں نے شرک نہیں کیا تھا. اور پھر جب ان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے تو پھر وہ دوسری طرف پینترا بدل کر آتے کہ مطلب اللہ نے کوئی قرآن نازل کرنا تھا یا رسول کسی کو بنا کر بھیجنا تھا تو کسی صاحب حیثیت شخصیت کے اوپر ایسا کرتا، کسی ایسی شخصیت کے اوپر جو مال و رتبے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور افضل یا سب سے بڑھ چڑھ کر ہو، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات جو ہیں ان میں وضاحت کر دی اور ان کو تردید کر دیا کہ یہ تو سارے دنیا کا مال اور دنیا کا نفع ہے جس کی تم بات کرتے ہو، یہ تو دنیا میں رہ جانے والا ہے، اور اصل حقیقی نفع جو ہے یا اصل کامیابی جو ہے وہ تو آخرت کی کامیابی ہے. اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور جن کو یہ کتاب جو ہے جن کے ذریعے سے تم تک پہنچ رہی ہے، وہ اس اعتبار سے اس دنیا کی نہیں بلکہ اس کائنات کی، اس بنی نوع انسان کی تاریخ کی عظیم ترین ہستی ہیں. تو لہٰذا دونوں اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے بھی کہ ظاہری اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، یا دنیا کی جو زینتیں ہیں ان کے اعتبار سے بھی، اگر کوئی کہے کہ کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نبوت یا رسالت یا اس طرح کے معاملے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے ان لوگوں کو جن کو بڑی طاقت اور بڑی قوت عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بعد میں ملی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کو عطا کر سکتا ہے. اور ایسے لوگوں کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے نبوت اور اپنی خاص نعمت عطا فرمائی اور ایک رتبے پہ سرفراز کیا، تو انہوں نے بھی اس کا جو رسپونڈ ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت سے، وہ اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط کیا، اپنے آپ کو اور زیادہ عاجز کر لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال کے بہت ساری ان کی مثالیں ہم گزر چکی ہیں کہ جب چیونٹیوں کی بات انہوں نے سنی کہ دیکھو یہ کہیں یہ سلیمان کا لشکر جو ہے یہ کہیں انجانے انجانے میں کوئی تمہیں مطلب کچل ہی نہ ڈالے. ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا، تو ان کی چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اللہ کا شکر ادا کیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ تھوڑا تکبر میں آتے کہ اتنی حقیر سی چیز جو ہے یہ بھی مجھ سے ڈرتی ہے، یا اس طرح کے بہت سارے. اور پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جس بھی اسٹیٹس میں، جس بھی معاملے میں ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی چناؤ ہے جس میں وہ پورا اختیار رکھتا ہے. تو یہ دو ٹاپک جو ہیں جن کا دوبارہ سے ہم نے یہاں پر یاد دہانی کے طور پر ہم نے یہاں پر ذکر کیا، وہ دونوں ٹاپک جو ہیں وہ ہمیں اگلے آج کے سبق میں بھی اور پچھلا جو سبق ہم نے پڑھا اس میں ہمیں یہ دونوں ایک دوسرے سے کنٹراسٹ یا ایک دوسرے کا کمپیریزن میں، یا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہمیں نظر آئیں گے. جیسا کہ ابھی ہم نے اس رکوع کے پہلے حصے میں
آیت نمبر 50 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ جو یہاں پر ذکر ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک پہلا پہلو جو ہے ہماری بات کا، کہ ان کے پاس جو روحانی اعتبار سے جو دلائل تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام اور نصیحت کی، توحید کی، اور ان کے اوپر ان کو رسول جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا، اور پھر ان کی طرف آنے کے لیے روحانی اعتبار سے وہ بہت ساری دلائل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو پیش کر دیے، معجزات سارے جو پیش کر دیے، ان معجزات میں پھر ایک بڑا معجزہ جو ہے وہ سانپوں والا، اژدہے والا، جس کے اوپر تو پورا ایک مقابلہ ہوا پوری پوری سلطنت کے جو جادوگر تھے ان کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر یکے بعد دیگرے عذاب آتے رہے ان کے پاس مختلف طرح کے، اور ہر معاملے میں وہ پہلے تو نافرمانی کرتے رہے، لیکن جب ان کے اوپر وہ سزا آدم کی، وہ بھی پہلے سے وارننگ کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ان کو وارننگ دیتے کہ دیکھو اگر تم نے مطلب اپنی اصلاح نہ کی تو تمہارے اوپر یہ عذاب یا یہ سزا جو ہے مقرر ہو جائے گی، لیکن وہ نہ مانتے، جب ان کے اوپر عذاب آ جاتا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی دعا کراتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی دعا سے پھر واپس وہ عذاب ان سے ٹل جاتا، اور جیسے ہی وہ عذاب ٹلتا تو واپس اپنے وہ وعدے سے پھر جاتے، اور واپس اپنے پرانی روش کی طرف واپس لوٹ جاتے۔ تو ایک پہلو جو ہے وہ ہم نے اب تک دیکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہاں تک جو ہے آیت نمبر 50 تک۔ اس کے بعد ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھیں گے۔ پہلے پہلو میں روحانی اعتبار سے یا دلائل کے اعتبار سے یا بات چیت گفت و شنید کے اعتبار سے جو معاملات تھے وہ چلتے رہے، لیکن اس کے اوپر بڑی کوشش کے باوجود انہوں نے وہ بس اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے رکھا تھا حق کو چوز کرنے کا، اس کا انہوں نے استعمال نہیں کیا، بلکہ الٹا اس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنی ہٹ درمی پر رہے۔ تو یہ ایک پہلو یہاں پر ابھی گزر چکا، اب آگے آنے والی آیات میں اس کا دوسرا پہلو دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، جو مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جو کیا فرعون نے، اور فرعون کے جو حواری ہیں اور ان کے سردار جو ہیں ان کا ہمیں تذکرہ ملے گا، تو وہ اب آیت نمبر 51 سے شروع ہوا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یاد دہانی کے لیے ہم دوبارہ سے اپنا پہلے یہ کہنا کہ دنیاوی اعتبار سے جو مشرکین مکہ نے بھی کہا کہ جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں ان کے اوپر کیوں نے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو اس ضمن میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو بڑی ہستیاں جو اقتدار کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، اثر و رسوخ کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے جو جو اونچے لیول پر ہوتی ہیں، دوسرے جو لوور لیول کے جو لوگ ہیں، کم حیثیت کے جو لوگ ہیں یا عام عوام جو ہے، وہ در حقیقت جب کوئی بڑا ڈیسیجن، کوئی بڑا میٹر، بڑا چینج، بڑی تبدیلی جب ہم کسی معاشرے میں آتی ہے تو وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی طرف وہ اپنا رخ کرتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ جو ہیں، یہ لیڈرز قسم کے لوگ ہیں، یہ آگے چلنے والے لوگ ہیں، یہ طاقتور لوگ ہیں، یہ کس طرف کو رخ کرتے ہیں، اور اکثریت عوام کی جو ہے، عام لوگوں کی، وہ ان کے پیچھے لگ جاتی ہے، ان کے پیچھے پھر ان کے ڈیسیجن یا ان کے راستے کے مطابق وہ اپنا راستہ جو ہے وہ چوز کرتی ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کسی کے دل میں بیٹھ جائے اور وہ اپنی مرضی سے مطلب ڈیسیجن کرے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ نسبتاً کافی کم ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے فرعون کی قوم کے متعلقہ بھی، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جب شروع ہوگا، اس میں بھی ہم یہ دونوں پہلو جو ہے وہ ہمیں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہرحال باقاعدہ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کے سبق کا آغاز آیت نمبر 51 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَنَادَى فرعون، اور منادی کی فرعون نے اعلان کرا دیا یا اعلان کر دیا، سر عام فرعون نے اعلان کرایا کس چیز کا؟ فی قوم ہی، اپنی قوم میں، قالا، تو اس نے کہا، فرعون نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کہ کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کی بادشاہی، کیا میں اس مصر کا ملک جو ہے، یہ جو سلطنت مصر جو ہے، کیا میں اس کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا اس کا میں سب سے اعلیٰ مالک اور اقتدار کا حامل شخص نہیں ہوں؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ دیکھو یہ نہریں،
تجری جو کہ بہ رہی ہیں، چل رہی ہیں، من تختی میرے تخت کے نیچے یا میرے نیچے، افلا تبصرون تو بھلا کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے، سوری، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں اس عظیم الشان جو سلطنت ہے، سلطنت مصر جو ہے، حکومت مصر جو ہے، کہ میں اس کا پورا مالک ہوں، پورا مختار ہوں، پورا پورا اقتدار میرے پاس ہے اس کا، اور یہ میرے نیچے یہ نہریں بھی بہتی ہیں، یہ نہریں بہنا دریائے نیل جو ہے، جو کہ فرعون کے محلات کے بازو سے گزرتا تھا، یا اس کے برانچز جو ہیں، وہ مختلف نہریں جو ہیں، ایک آبپاشی کا نظام کے لیے جو نہریں وغیرہ اس نے ترتیب دی سی، پورا ایک آبپاشی کا نظام تھا، اس کی طرف اشارہ کہ میرے تو اس سلطنت میں یا اس محل میں یا اس میں محل کے آس پاس نہریں جو ہے وہ بھی بہ رہی ہیں، ایک یعنی کہ اس نے ایک پریٹینڈ کیا، ایک پوز کیا ایک ایسی پکچر کو جو کہ ایک بہت ہی طاقتور اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی پکچر اور ملکیت اور حکومت اور اقتدار اور طاقت کا ایک مظہر جو ہے وہ مندی ہے۔ تو اس طرح سے اس نے پکچر پورٹریٹ کر کے کہا کہ بھلا کیا تم نہیں دیکھتے، تم یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے، میرے پاس کتنی سلطنت ہے، یا میرے پاس کتنی بڑی حکومت ہے جس کا میں اکیلا مالک ہوں۔ یعنی کہ اس نے ایک روب جو ہے وہ اپنے عام لوگوں کے اوپر، جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ عام لوگ جو ہیں وہ بڑے مرغوب ہو جاتے ہیں، بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر وہ اثر قبول کر کے اپنے آپ کو مائل کر لیتے ہیں اسی کی طرف۔ تو اس نے ایک دھمکی آواز کہہ سکتے ہیں، یا جب اس کو لگا کہ اب روحانی اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے دوسرے میٹرز میں اس کی بات نہیں چلتی، اور یہ نہ کہ عوام جو ہیں وہ اس کے قابو سے نکل جائیں، اس کے قابو سے باہر ہو جائیں، تو پھر اس نے اپنے جو سلطنت یا حکومت یا طاقت ہے اس کو مطلب شو کیا، اپنی اسٹریٹ پاور، اپنی پاور کو اس نے شو کیا کہ دیکھو میرے پاس کتنی طاقت ہے، میرے پاس کتنی بڑی بادشاہت ہے، اور میرے پاس کتنا بڑا ایک نظام میں سلطنت ہے جس کا میں مالک ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم اس کے اوپر مطلب غور نہیں کرتے کہ کتنا میرے پاس وسیع نظام ہے؟ اس کے بعد آگے یہی بات چلتی ہے، ام انا خیرن، کیا میں بہتر ہوں، بلکہ ام انا خیرن، بلکہ میں بہتر ہوں، من ہذا الذی، اس شخص سے، ہوا مہین، جو کہ حقیر ہے، میں اس حقیر شخص سے تو میں بہتر ہوں۔ اس حقیر شخص، کس کو حقیر کہا اس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میری سلطنت، میری بادشاہت اور میری طاقت جو ہے وہ کمپیئر کرو، وہ جب دیکھو گے تو تمہیں یہ بات جو ہے وہ ماننا پڑے گی کہ میں زیادہ طاقتور ہوں۔ ولا یکاد یبین، اور نہیں وہ قریب کے وہ بات واضح کر سکے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، موسیٰ تو اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتا، اپنی بات جو ہے، جو اس کا اوپینین ہے، جو اس کے دلائل ہیں، موسیٰ تو اس کو بھی مطلب صحیح انداز میں واضح نہیں کر سکتا۔ اب اس نے اپنی دولت، طاقت جو ہے اس کو کمپیئر کیا حضرت موسیٰ کے علیہ السلام کے ساتھ دو میٹرز میں۔ نمبر پہلا جو ہے وہ کہ وہ حقیر ہے، حقیر اس لیے کہا کہ مالی اعتبار سے، طاقت اور توانائی کے اعتبار سے، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو مطلب حکومت وغیرہ ہے، اس اعتبار سے موسیٰ جو ہے وہ تو ایک عام آدمی ہے، وہ ایک رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ دعوت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا، اس کے علاوہ اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ تو بس ایسی مطلب باتیں کرتا ہے، یا اس طرح سے وہ تو میرے مقابلے میں، میری طاقت اور میری ملکیت کے مقابلے میں بہت کم ہے، نمبر ون۔ اور دوسرا، وہ تو اپنی بات کو بھی واضح نہیں کر سکتا۔ اب اپنی بات کو واضح نہیں کر سکتا، علماء کرام جو ہیں ان کی دو رائے ہے اس بارے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت دفعہ پہلے بھی تذکرہ ہو چکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت کے بارے میں آتا ہے، مختلف رائے جو ہے مختلف علماء کی ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی، شاید کسی انگارے کی وجہ سے جو انہوں نے بچپن میں اپنے منہ میں ڈال دیے تھے، غلطی کی وجہ سے، غلطی سے، جس کی وجہ سے ان کے بولنے میں تھوڑی سی رکاوٹ جو ہے وہ آ گئی تھی۔ لیکن اکثر علماء جو ہے وہ اس کو نہیں مانتے، اکثر علماء کے نزدیک یہ بات جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے زیادہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی باقاعدہ روایت جو ہے نہیں ملتی۔ ان کا
ان علماء کا یہ خیال ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، جو کہ ہم روزانہ اپنی مجلس کے شروع میں بھی کرتے ہیں کہ اے میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرا سینہ جو ہے وہ کھول دے، تو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ نے ان کو نبوت دی یا رسالت دی تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول کر لی تھی، تو لہٰذا اب اس کا یہ بات نہیں ہے۔ تو دوسرے جو پہلو سے جو علماء جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے سامنے جو توحید کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت اور دوزخ کی بات کرتا ہے، تمہارے جو معاملات ہیں ان میں تمہیں بعد میں دوبارہ زندہ ہو کر ان کی جزا اور سزا کی جو بات کرتا ہے، یہ تو کچھ ایسے باتیں ہی لگتی ہیں، ان میں تو کوئی وضاحت یا کوئی ٹھوس ایویڈنس، کوئی ٹھوس ثبوت یا کوئی ٹھوس دلیل جو ہے وہ نظر نہیں آتی، یہ تو بس باتوں کی بات ایک نظر آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کا خیال ہے کہ وہ کہتا کہ میرے پاس دولت اور مال اور دولت ہے جس کی بنا پر میں یعنی کہ فرعون جو ہے وہ کہتا تھا کہ میری عبادت کی جائے یا میں مالک ہوں سب چیز کا، تو اس طرح سے کوئی مادی وسائل یا مادی شواہد یا مادی کوئی ایویڈنس وغیرہ نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ اپنا جو بیانیہ ہے، اپنا جو ان کا جو پیغام ہے اس کو واضح کر سکے یا اس کو ثبوت کے طور پر پیش کر سکے۔ تو یہ دونوں طرح کی رائے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کے بارے میں، اس بات کے اوپر کہ وہ کوئی بات واضح نہیں کر سکتا، یہ دونوں طرح کی رائے ہو سکتی ہیں، دونوں ٹھیک ہو سکتی ہیں، واللہ عالم۔ لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کی اپنے ظاہری مال و دولت اور طاقت کی وجہ سے۔ فلولا القیا، پھر پھر کیوں نہیں ڈالے؟ جو انگارہ رکھ کے زبان پہ اس کی وجہ سے لکنت تھی وہ اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن کچھ علماء کا لکنت تھی یہ اوتھینٹک ہے۔ وہ بائے برتھ بھی ہوتی ہے نا، سیٹل کرتے ہیں کچھ بچے، تو اس طرح کے تھے وہ لکنت تھی ان کی زبان میں، جو یہاں پہ ذکر ہے، یہ ہے حدیث میں۔ اچھا، ہاں، لیکن اس کی لیکن وہ ریزن انگارے کیا والی تھی؟ نہیں تھی۔ ہاں، لیکن ریزن کیا تھی؟ بائی برتھ تھی یا وہ اس کی وجہ سے تھی، اس میں وہ ہے اختلاف۔ جی، کلیریفیکیشن میرا خیال ہے آپ نے نوٹ کر لی ہوتی کہ لکنت کے بارے میں کچھ جو ہے روایات ملتی ہیں، لیکن وہ جو انگارے والا میٹر ہے اس کے اوپر کوئی دلائل جو ہیں وہ ثابت نہیں ملتے، لیکن کچھ علماء کا خیال ہے کہ لکنت جو تھی پیدائشی طور پر یا کسی وجہ سے، لیکن دوسرے علماء جو ہے ان کا خیال ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی اور لکنت جو ہے وہ ان سے دور ہو چکی تھی، واللہ علم بالصواب۔ فلولا القی علیہ، پھر کیوں نہیں ڈالے گے اس پر اسویرتم من ذہب، سونے کے کنگن۔ اب اس کے بعد اگلی جو بات کر رہا ہے فرعون، تو پھر کیوں نہیں ڈالے گے اس پر سونے کے کنگن، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت دی ہے تو اس کو پھر دنیا کی طاقت کیوں نہیں دی، دنیا کا مال و دولت کیوں نہیں دیا کہ پھر اس کے اوپر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گے، یعنی سونے سے لدا ہوا والا ہوتا، مال و دولت والا ہوتا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے مرعوب ہوتے، یا اللہ تعالیٰ اس کو دولت جو ہے وہ عطا کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے، یا جس کے ذریعے سے میری سلطنت کا وہ مقابلہ کرتا، اور جا معہ الملائکۃ، یا آ جاتے اس کے ہمراہ، اس کے ساتھ، اس کا ساتھ دینے کے لیے ملائکۃ فرشتے، یا اس کے پاس فرشتوں کا لشکر، مقترنین، سب ملنے والے یعنی سب مل جل کر، یا اس کے پاس فرشتوں کے گروہ یا فرشتوں کا لشکر جو ہے وہ اس کے تابع ہوتا ہے یا اس کے آس پاس ہوتا ہے، جو اس کو ہر وقت پروٹوکول دیے ہوئے ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پھر کو مال و دولت دے دیتا، سونے کے کنگن، یہ بہت زیادہ مال و دولت ہونے کی نشانی کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سونے کے کنگن، یا اس وقت کے رواج کے اعتبار سے آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ جو بہت زیادہ دولت اور طاقت جو ہے وہ اپنی شو کرتے ہیں، دولت خاص کر، تو وہ اس طرح کی زیب و آرائش جو ہے وہ کرتے ہیں، ایون کہ مرد حضرات بھی، کہ وہ چین وغیرہ کے سونے کا کچھ نہ کچھ اظہار ان کی شخصیت سے یا ان کی پرسنالٹی سے یا ان کے رہن سہن سے یا ان کے جو پہناوا ہے ان سے محسوس ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے، تو اس طرح کا کوئی ان کے اوپر کوئی اس طرح سے ایکسٹرا آرڈنری دولت اللہ تعالیٰ نے نچھاور نہیں کی ان کے اوپر، وہ کیوں نہیں کی، یا تو ان کے
ان کے پروٹوکول کے لیے فرشتے ہی ان کے گرد گرد گروہ بنا کر ٹھہرے رہتے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں کہ یہ واقعی کوئی ایک ایکسٹرا آرڈنری شخصیت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے اپنے پیغام رسانی کے لیے، اپنی توحید اور باقی جو میٹرز ہیں ان کے اوپر پیغام پہنچانے کے لیے۔ فاستخف، چنانچہ اس نے ہلکا یا کم عقل بنا دیا قوم ہو، اپنی قوم کو، اس طرح کی باتیں کر کے، اس طرح سے دعوے کر کے، یا اس طرح سے مطلب مرعوب کیا اس نے اپنی قوم کو کم عقل بنا دیا، یا اپنی قوم کو ہلکا بنا کر دیا، یا اپنی قوم کو متاثر کر لیا اس نے اپنی اس طرح کی باتوں سے۔ تو چنانچہ اس نے اپنی باتوں سے اپنی قوم کو کم عقل بنا دیا، یا اپنے پیچھے لگا لیا کہہ دیں، فَأَطَاعُوهُ، تو انہوں نے یعنی اس کی قوم نے اس کی بات مان لی، فرعون کی بات مان لی، یعنی فرعون کی بات جو ہے وہ متاثر کر گئی اس قوم کو، اور وہ قوم جو ہے وہ فرعون کے پیچھے لگ گئی یا فرعون کی باتوں میں آ گئی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ سب تھے نافرمان لوگ، بے شک در حقیقت ان کی یہ بات جو ہے، یا ان کا فرعون کے پیچھے لگ جانا ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ ان کے سامنے بھی جو سارے دلائل جو ہیں وہ سارے رکھے گئے، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں فرعون کے کچھ حواری جو ہیں وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لا چکے تھے، جیسے کہ ان جادوگروں کے بارے میں بھی ہے یا اس کے علاوہ، لیکن جیسا کہ ذکر ہوا کہ بہت کم تعداد ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو کچھ اپنی سوچ سمجھ کے تحت اپنا رستہ چنتے ہیں۔ اکثریت جو ہے وہ تو طاقتور لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو اس طرح سے جو ان کے پیچھے لگ گئے، در حقیقت وہ سوچ سمجھ کر بھی انہوں نے اپنے آپ کو معاف کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگا لیا، تو در حقیقت یہ ان کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے، یا اپنے ان کے جو عقل اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کو پسے پوچھ ڈال کر انہوں نے اس کے بہکاوے میں آ کر اس کے پیچھے لگ گئے، تو یہ تو نافرمان ہے، فاسق ہیں۔ فاسق یعنی جان بوجھ کر یا پتہ ہونے کے باوجود، یا بہت کچھ علم ہو جانے کے باوجود اس کا انکار کرنا، یا اس کے اپوزٹ مطلب کرنا، یہ اس طرح کے لوگ ہیں وہ۔ فلما آسفونا، پھر جب انہوں نے غصہ دلایا ہمیں، یہ کنہوں نے؟ فرعون اور فرعون کے جو حواری ہیں، فرعون کی جو قوم ہے، جب فرعون اور آل فرعون نے ہمیں غصہ دلایا، یعنی اللہ تعالیٰ کو غصہ دلایا، یا اللہ تعالیٰ جب ان کے مسلسل انکار کی وجہ سے اتنے زیادہ معجزات جو ہیں ان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وعدے بھی کر دیے نبوت کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے بھی، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضبناک ہو گئے۔ تو جب فرعون اور آل فرعون نے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر دیا، انتقمنا منہم، تو ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا ان سے، فاغرقناہم، پھر ہم نے غرق کر دیا انہیں، اجمعین، سب کے سب کو۔ پھر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے انہیں غرق کر دیا، سب کے سب کو، پھر یعنی کہ سمندر میں ان کو غرق کر دیا۔ اور یہ پورا واقعہ جو ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح سے پوری قوم فرعون جو ہے اور فرعون کے لشکر جو ہیں کس طرح سے وہ سمندر میں غرق کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ پوری قوم جو ہے وہ وہاں پر غرق ہو گئی۔ ہاں، اس کے محلات جو ہیں وہ ابھی تک باقی ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، پھر ہم نے بنا دیا انہیں گئے گزرے، پر ہم نے انہیں گئے گزرے کر دیا یا بنا دیا، وہ مثلاً، اور مثال بنا دیا، للآخرین، پیچھے آنے والوں کے لیے، یعنی اس کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیا، جیسے کہ بہت ساری ایسی ہمیں پرانی جو آثار قدیمہ وغیرہ ملتے ہیں، جو کہ کچھ باتیں ان کے بارے میں رکھتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ٹھوس کوئی شواہد جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن بہت ساری قوموں کے بارے میں جن کا تذکرہ ہوا، جن کی باقیات آج بھی ان کی حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح کرتی ہے۔ اسی طرح سے فرعون کے ساتھ بھی، کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ان کو بس بھلا نہیں دیا لوگوں کے ذہنوں سے، بلکہ ان کی یاد، ان کے واقعات جو ہیں اس کی یاد دہانی کے لیے، جیسے قرآن مجید میں آیا، دوسری روایات میں بھی، یا اسرائیلیات وغیرہ میں بھی، اور اس کے علاوہ ان کے فرعون کے محلات اور ان کے جو سلطنت کی نشانیاں جو ہیں وہ بھی وہاں پر آج موجود ہیں، جو کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مطلب مثال کے طور پر نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ان سے سبق حاصل کرنے کے لیے وہ آج بھی موجود ہیں۔ اس کی پوری کہانی کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آج ہمیں پتہ ہے، اور
فزیکلی ان کے جو ایویڈنسز ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں کہ کس قدر عظیم و شان سلطنت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے یہاں پر سے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ، اور جب بیان کیا گیا ابن مریم کو مثلا بطور مثال، جب ابن مریم کو بطور مثال بیان کیا گیا۔ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واقعہ کو جب مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ کس نے پیش کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں آیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کی مزید جو ایکسپلینیشن کی، جب جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہوا، تو جب ابن مریم یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور مثال پیش کیا، اذا قوموں کا، تو اچانک آپ کی قوم کے لوگ یعنی قریش اور یا اہل مکہ جو ہیں، اس کے مشرک جو ہیں، منہ اس سے یصدون، خوشی سے وہ چلا اٹھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا مثال کے طور پر، یا ان کے معاملات کو یا دہانی کے طور پر یا نصیحت کے طور پر مطلب ذکر کیا گیا، تو آپ کی قوم یعنی مشرکین مکہ جو ہیں وہ خوشی سے چلا رہے تھے۔ اب اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں کیا ہے ایک معاملہ، کیا ہے کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر آیا، اور بہت واضح طور پر قرآن مجید میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم کے اوپر یعنی مشرکین مکہ کے اوپر یہ بہت واضح کیا جا چکا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں مشرکین جو ہے، جو شرک کرتے ہیں، نہ صرف وہ بلکہ وہ جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی سارے جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ یعنی کہ جو بت جو ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، وہ سارے بھی جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، یا وہ شیطان جو جو اپنی عبادت کرنے کے لیے کہتے، ان سب کو بھی جہنم میں ساتھ ان کے بھیجا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات آتی، تو اس کے اوپر تو واویلا کرتے، خوشی سے چلا اٹھتے، یعنی ان کے اوپر یہ ان کو کہہ لیں کہ ایک ایسا مطلب بہانہ ان کو مل گیا جس کی وجہ سے وہ ایک نیا بیانیہ جو ہو وہ گھڑتے۔ وہ نیا بیانیہ کیا؟ وہ نیا بیانیہ یہ ہے، تو آپ تو ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے جو معبود ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے جہنم میں جائیں گے، جبکہ یہ عیسائی جو ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود سمجھتے ہیں، اور ان کو جس طرح سے ہم بتوں وغیرہ کو پوجتے ہیں اسی طرح سے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے پوجتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ کے کہنے کے مطابق کہ ہمارا جو شرک کرتا ہے اس کے معبود جو ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو اس طرح سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ جہنم میں چلے جائیں گے، یا جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو اس بات کو وہ اس انداز سے پیش کر کے اس کے اوپر خوشی سے چلاتے، یا خوشی سے وہ شور و گل کرتے کہ ہماری جو بات ہے اس میں ایک عذر ہمیں یہ مل گیا، یا ہماری ان کی اپنی ہی باتوں سے ایک ان کی خامی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی کہ ہمارے معبود اگر جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں جن کو آپ پاک باز کہتے ہیں وہ بھی تو جہنم میں جائیں گے نعوذ باللہ۔ جبکہ وہ اس لاجک کو یا اس جو صحیح مفہوم جو ہے اس کو سمجھتے ہوئے بہت ساری جگہوں پر کلیریفیکیشن ہونے کے باوجود وہ اس کو نہیں مانتے تھے یا اس کو اگنور کرتے تھے۔ وہ یہ تھی کہ جو رسول جو نبی اس سے پہلے گزر چکے، یا ہستیاں جو اس سے پہلے گزر چکی، وہ تو ہستیاں بڑی پاک باز تھیں، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو یا ہماری پوجا کرو یا ہم سے مدد مانگو۔ ان سب نے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ سے مدد مانگنے کا کہا، لیکن بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی منمانی کرتے ہوئے ان کے جو پیغام ہے یا ان کے جو سبق ہے ان کو بھلا کر اپنی منمانی سے اپنی طرف سے روایات گڑھ کر ان کو معبود بنا لیا، اپنی طرف سے انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح سے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے جا کر ملے گا اہل کتاب یہودیوں کے بارے میں بھی کہ وہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے۔ تو دونوں کے بارے میں یہاں پر کلیریفیکیشن کہ دونوں نے تو
یہ کبھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، وہ تو بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنی طرف سے گڑ لیا ہے ایسی باتوں کو۔ تو جس طرح سے مشرکین مکہ جو ہے وہ ان کے عقیدے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے، لیکن بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے گڑ لیا۔ تو ایسے کوئی بھی بت جو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے، وہ شیطان وغیرہ جو اپنی عبادت کراتے ہیں وہ بھی سارے جہنم میں جائیں گے، لیکن ایسی ہستیاں جو ہیں وہ تو ایسے کسی بھی میٹر سے بالکل پاک ہیں، اور وہ اللہ کے حضور گواہی دیں گے کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا ان کو کہ ہماری پوجا کرو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیٹیگوریکلی قرآن مجید میں غالباً سورہ مریم میں آ چکا ہے، یا اس کے علاوہ بھی ایک دو مقام پر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھے گا تو ان سے وہ صاف طور پر انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ میرے بعد انہوں نے جو کیا اس کا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو بہرحال یہ ایک پوائنٹ جو ہے اس کو پکڑ کر اس کو بھی وہ تروڑ مروڑ کر اپنے انداز میں پیش کرتے، یا اپنے انداز میں اس کو مطلب ذکر کر کے مطلب شور و گل اور واویلا کرتے۔ تو اگلی آیات جو ہیں وہ بھی اس میں کافی حد تک اس کا مفہوم جو ہے ہمیں سمجھ آتا ہے اس میں، کہ جب ان کے اوپر ابن مریم یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کو سمجھانے کے لیے، نصیحت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، تو وہ ان کی قوم جو ہے وہ خوشی سے چلانے لگ جاتی یا چلا رہے تھے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا آلہتنا، کیا ہمارے معبود خیر بہتر ہیں، ام ہوا، یا کہ وہ، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا کہ وہ، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا کہ وہ، یا ہمارے معبود بھی تو اسی طرح سے ہیں جیسے کہ ان کے معبود ہیں، یعنی عیسائیوں کے معبود، یا عیسائیوں کے ساتھ اگر یہودی بھی جو ہیں وہ بھی شامل کر لیں تو وہ بھی اس میں آ سکتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو عیسائیوں کا خاص کر یہاں پر، کہ جس طرح سے ہم اپنے بتوں وغیرہ کو پوچھتے ہیں، اسی طرح سے عیسائی جو ہیں وہ بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو دونوں معبود برابر ہی ہوئے، یا دونوں میں سے کون بہتر ہے، ہمارے بہتر ہیں یا وہ ان کے معبود بہتر ہیں؟ دونوں کا معاملہ ایسا ہی ہوگا، دونوں کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک جیسا ہی ہوگا۔ اس طرح سے وہ اپنی طرف سے گھڑتے اور کہتے کہ ہمارے معبود اور ان کے معبود بھی تو ایک جیسا ہی ہے۔ ما ضربوہ، نہیں انہوں نے بیان کیا اس مثال کو لکا آپ کے لیے، الا جدلا، مگر جھگڑنے کے لیے، یعنی انہوں نے ان کی یہ جو بیان یا ان کی جو مثال یا ان کا جو یہ جو کہنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ تو صرف جھگڑنے کے لیے ہے، جو وہ صرف انکار برائے انکار کرنے کے لیے، تردید برائے تردید کرنے کے لیے، نہ ماننے کی رٹ جو ہے وہ لگانے کے لیے، اس کے علاوہ ان کے جو دلیل ہے اس میں کوئی نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے۔ بل ہم قوم خاسئون، بلکہ وہ تو سب جھگڑالو لوگ ہیں، یعنی کہ جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں، ضد پر اڑے رہنے والے لوگ ہیں۔ ان ہوا الا عبد، نہیں وہ مگر ایک بندہ۔ اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ تو ایک بندے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، ایک بندہ، ایک غلام، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ جو ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، یا انسان تھا، بندہ تھا جیسے کہ عام بشر ہیں۔ انعمنا علیہ، ہم نے انعام کیا اس پر، ہاں، اس کی فضیلت کیا تھی؟ وہ تو ایک بندہ تھا، ایک غلام تھا، اس کی فضیلت کیا تھی کہ ہم نے اس کے اوپر انعام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہت سارے انعامات کے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ایک تو ان کی پیدائش جو ہے بغیر باپ کے، یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو کہ ان سے ساتھ منسوب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور انسان جو ہے اس دنیا میں ایسا نہیں جس کے ساتھ ایسا کوئی معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، جیسے کہ مادر اندھا جو ہے اس کو وہ بینا کر دیتے، یا پرندے کا پتلا بنا کر ایک اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا، یا مردے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جلا بخشتے یا زندہ ہو جاتے وہ۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ وہ تو اللہ کا ایک بندہ تھا، لیکن ہاں البتہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ہم نے اس کے اوپر انعام کیا، بہت سارے معجزات اس کو عطا فرمائے۔ بچپن میں ان کا بول پڑنا، بالکل گود میں ہی ان کا کلام کرنا، یہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا، جو ان کی وہ قوم جو ہے وہ اس کے شاہد ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا، اور ہم نے اسے مثال بنایا یا ایک نمونہ بنایا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اور یعنی ان کی شخصیت، ان کی جو ان کے معجزات جو ہیں، یا ان کا جو پیغام ہے، وہ تو سارا ان کی بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال یا ایک نمونہ تھا، تاکہ وہ ان سے نصیحت، ان کی باتوں سے نصیحت پکڑ کر توحید کی طرف آئیں اور اللہ کی طرف چلیں۔
جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا پوری کائنات کے لیے یا پورے رحمت للعالمین پوری بنی نوع انسان کے لیے، اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو تو بنی اسرائیل کے لیے. اب بنی اسرائیل میں دونوں آ جاتے ہیں، یہودی اور عیسائی دونوں. یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول ہی نہیں کیا، لیکن وہ ہے تو وہ بھی بنی اسرائیل میں. اور عیسائی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا لیکن انہوں نے پھر غلو کیا، اس کا بھی آگے تذکرہ آئے گا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کے جو انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیے، وہ تو بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ تھے، ایک راہ ہدایت پر کے لیے ایک مثال تھے. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، تو ضرور ہم بنا دیتے منکم تمہارے عوض، اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض. کس کے عوض؟ مشرکین مکہ کے عوض. ملائکتن فرشتے، فی الارض زمین میں یخلفون، وہ سب جانشینی کرتے. یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان مطلب چنا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے ایک ایکسٹرا آرڈنری جو ان کے اوپر معجزات ہوئے یا انعامات کیے، اس طرح سے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ فرشتے جو ہیں جن کو تم اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو تمہاری بجائے یا تمہارے عوض یا تمہیں معدوم کر کے ختم کر کے فرشتے جو ہیں وہ زمین میں جانشینی کرتے، جانشین بنا دیتا. کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتے زمین میں رہتے ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. یا فرشتے جو ہیں وہ آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں اور صف در صف جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے ان کے مطابق کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اگر تو زمین کے اوپر بھی فرشتوں کی قطاریں لگا دیتا، یا زمین کے اوپر بھی فرشتے جو ہیں ان کو ہی آباد کر دیتا تاکہ وہ اسی طرح سے خلافت جو ہے ان میں چلتی رہتی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ارادہ ہے. جس طرح سے اس نے چاہا وہ اس طرح سے اس نے کیا. تو فرشتے جو ہیں جن کو تم اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں، وہ بھی در حقیقت مخلوق ہے اسی طرح سے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انعامات کیے، اس طرح سے وہ فرشتوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے انعامات بھی کر سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام، لَعِلْمٌ، کہ وہ یقیناً ایک نشانی ہے، لِلسَّاعَةِ، قیامت کی. بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو قیامت کی ایک نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو کہہ دو کہ ہرگز تم شک نہ کرو اس میں. پہلا یہ دیکھتے ہیں کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو قیامت کی ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی ایک نشانی ہے. اس کو دو پہلوؤں سے یہاں پر تذکرہ ملتا ہے ہمیں تفسیروں میں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ، بہت ساری متواتر احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واپس ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا، اور وہ واپس اس زمین پر واپس آئیں گے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے طور پر آئیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس دنیا میں آنا جو ہے وہ اس بات کی نشانی ہوگا کہ اب قیامت جو ہے بالکل قریب ہے، یا قرب قیامت کے قریب ہوگی، جب اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واپس اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیجے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب جو ایک نشانی ہے قیامت کی، کہ جب وہ واپس دنیا میں زمین میں واپس آئیں گے، اس کے بعد قیامت جو ہے وہ بالکل قریب ہو جائے گی، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی. یا دوسرا یہ ہے کہ ان کی جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بغیر باپ کے، اور جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا کیے کہ زندگی اس میں چلی نکلی، جیسا کہ پرندوں کا زندہ ہو جانا، زندہ پرندے بن جانا، یا مردوں کو دوبارہ سے زندگی جو ہے وہ عطا کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا. تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مطلب ہوئی، یا دوسرے معجزات ہوئے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اوپر اس بات پہ اوپر بھی پوری طرح سے قادر ہے کہ وہ دوبارہ سے انسانوں کو کسی بھی طریقے سے پیدا کر دے، دوبارہ سے ان کے مرنے کے بعد کسی بھی طرح سے ان کو دوبارہ سے اٹھا لے. اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل یا کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یا کوئی مطلب عذر کے بغیر کسی شک کے اس میں یقین کرنے والی بات ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی
ان کا واپس آ جانا یا ان کی زندگی کے معجزات جو ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر پوری طرح سے قادر ہے کہ کسی بھی وقت تمہیں دوبارہ اٹھائے اور قیامت برپا کر دے۔ فلا تم ترنا، تو پس تم ہرگز شک نہ کرو، اے لوگوں کہہ دو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں اب شک نہ کرو بھی، ہاں اس میں یعنی قیامت کے آنے میں یا دوبارہ جی اٹھنے میں، دوبارہ زندہ ہو جانے کے میٹر میں کسی قسم کا کوئی شک نہ کرو، وَاتَّبِعُونَ، اور تم میری پیروی کرو، یعنی کہ یہ جو راستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تم اس کی پیروی کرو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، کہ یہی راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے جو تمہیں آخرت میں کامیابی کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ، اور ہرگز نہ روکے تمہیں الشیطان و شیطان، اور دیکھو کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں ہرگز نہ روکے۔ یہ سارا کچھ چاہے وہ بنی اسرائیل ہے، یہودی اور عیسائی، چاہے یہ مشرکین مکہ جو ہے وہ سارا رویہ، تو ان کے سارے جو معاملات جنہوں نے سارے جو عقائد جو گڑے ہوئے ہیں، سارے معاملات جس میں وہ گمراہی کے راستے پر ہیں، در حقیقت وہ شیطان کے بتائے ہوئے راستے ہیں۔ شیطان ان کو مزین کرتا ہے، شیطان ان کو وسوسے ڈالتا ہے، شیطان اس کو اور زیادہ دھوکے میں ڈالتا ہے، ان کو تسلی دیتا ہے، جیسا کہ پچھلی کچھ آیات پہلے بھی غالباً گزرا ہے اس طرح کا شیطان کے بارے میں۔ تو دیکھو شیطان کو پھر وارننگ اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو دوبارہ سے شیطان کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ سارا کچھ شیطان کے وسوسے اور شیطان کی چالیں اور شیطان کا بتایا ہوا گمراہی کا راستہ ہے جس کے اوپر تم چلتے جا رہے ہو۔ تو دیکھو شیطان تمہیں اس راستے پر آنے سے روک نہ دے، یا اس راستے پر چلتے رہنے سے، اس صراط مستقیم پر چلتے رہنے سے روک نہ دے۔ شیطان کے بارے میں خاص کر اپنے آپ کو مطلب بڑا کیئرفل رکھنا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ بجھا کر کام کرنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، بے شک شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ اور آخرت میں تم جہنم میں چلے جاؤ، لہذا شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ، اور جب آیا عیسیٰ واضح دلائل کے ساتھ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے واضح دلائل یا نشانیاں یا معجزات کے ساتھ آئے، قال، تو اس نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب واضح دلائل اور معجزات ملے، جب وہ معجزات قوم کے اوپر پیش کیے انہوں نے، تو انہوں نے یہ کہا، بہت واضح کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کیا کہا؟ قد جئتکم، یقیناً میں آیا ہوں تمہارے پاس، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کردہ معجزات ہیں جن کے ساتھ میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ باتیں تختلفون فیہ، جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن میں تم اختلاف کرتے ہیں، میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت ہے، یا حکمت کے ساتھ آئیں تاکہ تم ان اختلاف کی باتوں میں تمہارے اوپر میں وضاحت کر دوں، یا اختلاف تمہارے درمیان ختم کر دوں۔ یہ اختلاف مختلف طرح کا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ حضرت مطلب موسیٰ علیہ السلام کی کو یعنی بنی اسرائیل جو ہے اس میں یہودی اور عیسائی، یہودی جو ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، الٹی روش میں چلنے لگے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ تو خیر بعد میں جا کر انہوں نے اس طرح کے معاملات کر دیے، لیکن ان میں مختلف طرح کا اختلافات تھے۔ اپنے دین کو انہوں نے بھلا دیا، توحید کو انہوں نے بھلا دیا، بہت سارے میٹرز میں وہ بہت ساری معاملات میں وہ گمراہ کن عقائد جو ہے وہ ان کے تھے، تاکہ وہ ان کے گمراہ کن عقائد جو ہیں وہ ان کو ختم کر دے، تاکہ دوبارہ سے یاد دہانی اللہ تعالیٰ کے نصیحت یا کلام یا اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے ساری یاد دہانی کی، فائن ٹیون کیا، جو اصل حقیقت ہے، جو حق ہے، اس کو واضح طور پر ذکر کر دیا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلائل کے ساتھ تمہارے سامنے آیا ہوں، حکمت کے ساتھ آیا ہوں، تاکہ تمہارے درمیان جو اختلافات ہیں جن کے بیس پر تم گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہو، تاکہ میں ان سے تمہیں دور کر دوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول یہاں پر دوبارہ سے واضح کر دیا، تاکہ مشرکین کا وہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پوجا کرتے ہیں یا وہ بھی عبادت کرتے ہیں عیسائی جو ہیں، تو اس کی واپس دوبارہ یہاں پر تردید کر دی، یا ان کے دلائل جو ہے وہ دوبارہ سے رد کر دیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا میری عبادت کرو، بلکہ انہوں نے کہا تھا فَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، یعنی
تقوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار کرنا ہے، ڈر اللہ تعالیٰ کا رکھنا ہے، عبادت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلب راستہ دے کر بھیجا ہے تو تمہارے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اس کے مطابق تم اپنا راستہ جو ہے اس کو درست رکھو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم، بے شک وہی رب جو ہے وہ میرا بھی رب ہے، ان اللہ، بے شک وہی اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے، وہ ربکم، اور تمہارا بھی، فعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو، بے شک وہ اللہ جو ہے وہ وہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم صرف اسی اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت، توحید کا راستہ جو ہے، اخلاص کا راستہ جو ہے، در حقیقت یہی صراط مستقیم ہے جو تمہیں آخرت میں کامیابی کی طرف لے کر جانے والا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کے بارے میں، فاختلف الاحزاب، کئی گروہوں نے اس کا اختلاف کیا، من بینہم، اپنے درمیان، آپس میں، یعنی کئی گروہوں نے آپس میں اس کا اختلاف کیا۔ اب بنی اسرائیل کا یہاں پر دوبارہ سے تذکرہ ہوا کہ ان کے جتنے گروہ تھے وہ سب گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اب دو تو بڑے گروہ وہی تھے بنی اسرائیل کے، ایک تو یہودی اور ایک عیسائی۔ یہودی جو ہے وہ سرے سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کی حیثیت سے قبول کرنے سے انکار ہی کر دیا، بلکہ الٹا انہوں نے ان کو سولی پر چڑھا کر اس طرح سے مطلب وہ بھی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی یا ایک مشیت تھی، لیکن یہودیوں نے تو سرے سے انکار ہی کر دیا اور وہ اپنے جو بد عقائد ہیں ان کے اوپر جمے رہے، جبکہ عیسائی جو ہیں وہ بھی بعد میں بہت سارے مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ کسی نے ان کو مطلب کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت اللہ ہیں جو زمین پر آئے تھے، کسی نے کہا کہ نہیں وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا یہ ٹرینٹی، ثالث جو ہے کہتے ہیں، یہ ٹرینٹی انگلش میں کہتے ہیں اس کو، تین خدا، کہ اللہ ہے اور اس کا بیٹا ہے اور حضرت مریم جو ہے وہ تینوں جو ہیں وہ تینوں جو ہیں وہ خدا ہے، جو بھی ان کا ہے، بلکہ انہی لوگوں میں سے ایک یہ ہے، کچھ گروہ ایسا بھی ہے جو کہ جس طرح سے مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اسی طرح سے ان کا بھی کچھ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوئی اللہ کے بیٹے یا اس طرح سے معبود نہیں تھے یا اللہ نہیں تھے، بلکہ وہ بھی بندے ہی تھے جنہوں نے آ کر نصیحت واضح کی۔ تو یہودی جو ہیں وہ انہوں نے بھی اختلاف کیا، اور عیسائی جو ہیں انہوں نے بھی بعد میں غلو کیا، اور بہت سارے میٹر میں بدعقیدگیاں جو ان میں آ گئیں، تو ان کے بھی بہت سارے گروہ بنی اسرائیل کے بن گئے جنہوں نے مختلف انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی، جو ان کی نصیحت تھی، جو توحید کا ان کا درس تھا، اس کو چھوڑ کر انہوں نے بہت سارے مختلف عقائد جہاں انہوں نے گھڑ لیے، اور اس طرح سے انہوں نے اختلاف کیا، مختلف قوموں نے، مختلف گروہوں نے، مختلف لوگوں نے، مختلف طبقہ فکر میں ان کے کہہ سکتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن سب نے ظلم کیا، اس طرح سے اختلاف کے میٹر میں یا اختلاف کر کے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے، من عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے، یعنی ان کو ایک دردناک دن، یہ قیامت میں جو جہنم کا جو عذاب ہے، اس عذاب کی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس طرح سے غلو کرتے ہوئے یا اختلاف کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں اس طرح کے میٹر کیے۔ هل ينظرون الا الساعة، کیا نہیں وہ سب انتظار کر رہے ہیں مگر قیامت کا؟ وہ سب تو اس طرح سے اختلاف میں بس جتے ہوئے ہیں، ساری باتیں ان کے سامنے واضح ہو جانے کے باوجود وہ اس کو ماننے پر تیار نہیں، در حقیقت وہ اپنے اس انکار کے رویے کی وجہ سے وہ کیا صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی ان کو اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں کیا چل رہا، وہ تو وہ قیامت کے دن ہی ان کا معاملہ جو ہے وہ کھل کر ان کا سامنے آئے گا۔ انتا اتیہم بغتتن، کہ وہ آ جائے ان کے اوپر اچانک، وہم لا یشعرون، جبکہ وہ شعور نہیں رکھتے ہوں، کہ اچانک ان کے اوپر لا علمی میں یا بے شعوری میں اچانک سے ان کے اوپر آدم کے، اور وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، یا یہ کہ ایک وارننگ ان کو کہ اس طرح سے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ نصیحت کے مطابق اپنے آپ کو مطلب صحیح راستے پر لائیں، بلکہ الٹا وہ دوسری طرف وہ بہتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ نہ ہو کہ اچانک ان کے اوپر قیامت آ جائے
اور وہ اس کا شعور ہی نہ رکھتے ہوں، اچانک سے ان کے اوپر آ جائے کہ وہ مطلب شعور ہی نہ رکھتے ہوں اس چیز کا، یا اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، یا اس کی چیز کی طرف وہ مطلب غور و فکر نہیں کرتے کہ ہمارا یہ رویہ جو ہے اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی یا اپنی مہلت جو ہے وہ ختم کرتے جا رہے ہیں، کہ اچانک قیامت آ گئی تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ الاخلاء، سب دلی دوست، یوم اذن، اس قیامت کے دن کیا ہوگا، اس عذاب کے دن میں کیا ہوگا، ال الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو، کہ سب دلی دوست جو ہیں اس دن ان کے بعض بعض کے دشمن ہو گئے۔ یہ جو دلی دوست ہیں، جو دنیا میں جو دلی دوست رہے، دنیا کے جو دوست، دنیا کی مال و دولت کے اعتبار سے، دنیا کے رتبے کے اعتبار سے، دنیاوی رونقیں جو ہیں، یا دنوں نے دنیا کے میٹر میں دل لگا کر ایک دوسرے کی مدد کی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیا، یا ایک دوسرے کے ہم پلہ ہم نوالا ہم پیالہ بن گئے، جو دنیا میں جن کے دوست تھے، سب دلی دوست، وہ آخرت میں قیامت کے دن، اس عذاب کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دنیا نے دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھی، در حقیقت ان کی دوستی جو ہے وہ دنیا تک محدود ہوگی۔ آخرت میں تو وہ ایک دوسرے کے برات کریں گے، آخرت میں تو ایک دوسرے کے اوپر وہ گناہ ڈالنے کی یا الزام لگانے کی کوشش کریں گے کہ یہ تو تمہاری غلطی تھی، یہ تمہارے پیچھے میں چلا، یہ تمہارے کہنے پہ بہکاوے میں آ گیا، اور وہ جس کو وہ کہہ رہے ہوں گے وہ کہے گا کہ نہیں، تم میرے بہکاوے میں نہیں آئے، تم اپنی مرضی سے راہ کچھ کرتے رہے۔ یعنی دنیا کے میٹر میں جو دوست تھے وہ دنیا میں ان کی دوستی رہے گی، آخرت میں ان کی دوستی جو ہے وہ دشمنی میں بدل جائے گی، الا المتقین، ہاں البتہ دنیا میں جو دین کے میٹر میں جو ایک دوسرے کے دوست رہے، دین کے میٹر میں جنہوں نے محبت کی ایک دوسرے کے ساتھ، وہ لوگ جنہوں نے دین کے میٹر میں اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، آخرت میں بھی مطلب دوست ہوں گے، آخرت میں بھی وہ دوست ہوں گے۔ یعنی دنیا کی دوستی جو ہے وہ صرف دنیا تک محدود ہے، کہ دنیا میں وہ اس کی ختم ہو جائے گی، آخرت میں دشمنی میں بدل جائے گی، لیکن دنیا میں جو دین کے میٹر میں جو اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے جو ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ نہ صرف دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، آخرت میں بھی ایک دوسرے سے ملنے کی خواہش کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ تو اب یہاں پر ہمارا سبق رکتا ہے اس دعا کے ساتھ، کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو براہ راست ہمارے لیے نصیحت کی باتیں ہیں، جو براہ راست ہمارے لیے بہت واضح ہدایت اور نصیحت ہے، کہ شیطان کے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، دنیا کی مال و دولت سے مرغوب ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنا ہے، چاہے اس میں تھوڑی بہت آزمائشیں آ جائیں، چاہے اس میں تھوڑا سا سفر کرنا پڑے، کمپرومائز کرنا پڑے، لیکن اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی در حقیقت صحیح راستہ ہے۔ دوسرے لوگوں کو پیچھے چلنے سے بہتر ہے کہ کچھ اپنا سوچ و بچار کر کے، اپنی تحقیق کر کے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بہت سارے وسائل، خاص کر آج کے دنیا میں تو ہمارے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی تحقیق کر سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو سیدھے پر راستے پر رکھنے کی کوشش کرنا، اور شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے دنیا کی رونقوں سے، دنیا کی زینتوں سے، دنیا کی رونائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رکھنا جو ہے، یہ ان بہت ساری آیات میں ہمیں ہمارے لیے ڈائریکٹلی ہمارے لیے نصیحت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نصیحت کو ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی وقت بھی ہو چکا تھا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں، جتنی ہماری نیک اور جائز حاجات و خواہشات اور دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہمارے لیے آسان کرے، ہمارے مسائل میں، ہماری مشکلات میں، جو جس کے پاس جس طرح سے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص مدد اور رہنمائی ہمارے ساتھ رکھے۔ رات کو شفیق صاحب وہ مجلس سے تو چلے گئے، لیکن انہوں نے رات کو میسج کیا تھا ایک فیملی کے بارے میں، جو کہ سعودیہ میں کچھ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی مطلب ایک ہماری سسٹر جو ہیں وہ مطلب کچھ ان کی کنڈیشن جو ہے وہ تھوڑی سی ایسی ہے، تو رات کو جب انہوں نے میسج کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ پرانے وقتوں میں
اتنے مشکل کٹھن سفر ہونے کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اتنا اتنا لمبا سفر کرتے تھے، ان میں بھی کچھ آزمائشیں مصیبتیں آتی تھی لیکن وہ اپنی منزل تک بھی پہنچ جاتے تھے۔ آج اتنی سہولیات اور اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود آج بھی اگر اللہ تعالیٰ آزمانا چاہیں تو کہیں پر بھی کسی بھی وقت آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ ایسے آزمائش میں گرے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم کرے۔ جس کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے اس کو پھر آزمائش کے اوپر پورا اترنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور خاص رحمت اور مہربانی رکھے، اور ہم سب کی حفاظت کرے۔ ان کو بھی، اس فیملی کو بھی اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور ان کو اس سچویشن سے واپس صحت کی طرف لے کر آئے۔ اور اس طرح کے جتنے میٹرز میں ہیں ہمیں گاہے بگاہے یہاں پر خبر آتی رہتی ہے، کیونکہ یہاں پر گلف سے ٹریول کرتے ہیں بائی روڈ، تو اکثر بائی روڈ جو ہے اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات جو ہیں مختلف اوقات میں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آزمائش میں جو 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 جس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص مدد کرے ان سب کے لیے، اور پھر اس آزمائش کے نتیجے میں کچھ تکلیف یا پریشانی جو ہوتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر گناہوں کو بھی مٹانے والا، اور اجر جو نیکی ہیں جہاں ان کو بڑھانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنا خاص فضل و کرم ہمارے اوپر بھی رکھے۔ ہمارے والدین اور جو اس دنیا میں حیات ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں، جو بیمار ہیں، جو اولاد کے معاملات میں، دیگر معاملات میں، اللہ تعالیٰ ان کو خاص صحت، رہنمائی اور خاص اپنی مدد ان کو مہیا کرے، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بہن بھائی اور عزیز و کرب اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔